الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ کیا ہے سینہ پیٹنا، دامن پھاڑنا اور زنجیر سے اپنے بدن کو کاٹ کاٹ کر کے خون بہانا، مرثیے پڑھنا، رونا، چیخنا، چلانا، لوگوں کو اکٹھا کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سنا کر کے اور خوب دھاڑے مار مار کر کے رونا، یہ سارے کام ہوتے ہیں اور یہ سارے کام اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات کرتے ہیں۔ لیکن ان کو دیکھ کر کے بہت ساری چیزیں ہمارے اندر، ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں بھی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ ہم میں سے بھی بہت سارے حضرات یہ کام کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ شہید جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے جاتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، وہ زندہ ہیں اور زندوں کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ اسی وجہ سے ایک شعر ہے، کہہ دو غم حسین منانے والوں کو، کہہ دو غم حسین منانے والوں کو، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ آل رسول سے، ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئیں وہ جو منکر ہیں حیات شہداء کا، روئیں وہ جو منکر ہیں حیات شہداء کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اگر اس وجہ سے کہ محرم کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول کو، حضرت علی کے بیٹے کو، نواسہ رسول کو کیا ہے کربلا کے میدان میں، کوفہ کی سرزمین میں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، یقیناً یہ تاریخی سچائی ہے اور تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے، اس کی مثالیں نہیں ملتی ہے۔ ایسا روح فرسا اور دلوں کو تڑپا دینے والا اور دلوں کو اندر سے جھنجھوڑ دینے والا واقعہ اس روئے زمین پر پیش آیا کہ جس کی نظیر پوری تاریخ انسانی میں نہیں ملتی ہے، کہ جس کو لوگوں نے خود بلایا، دعوت دے کر کے بلایا، خطوط اور دعوت نامے دے کر کے بلایا، اپنی سرزمین پر بلایا اور اپنی سرزمین پر بلا کر کے اسے شہید کر دیا گیا۔ یقیناً یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے نواسہ رسول خاندان اہل بیت کے ساتھ۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اگر صرف اس ایک واقعے کی وجہ سے، اس ایک بات کی وجہ سے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مہینے کی 10 تاریخ کو شہید کر دیا گیا، لہٰذا جس کی وجہ سے پورا مہینہ اور اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دینا، نحوست والا مہینہ قرار دینا اور اس میں اس طرح کے افعال کرنا، اس طرح کے کام کرنا کہ اپنا سینہ خود سے اپنی زنجیروں سے چاک کرنا، کاٹنا، اس سے خون بہانا، پیشانی کو کاٹنا، سینے کو پیٹنا، دامن کو پھاڑنا، رونا، چیخنا، چلانا، یہ سارے کے سارے اعمال کیے جاتے ہیں جو سارے کے سارے اعمال غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہیں۔ اگر صرف اسی چیز کو دیکھا جائے تو میں یہ کہتا ہوں، میرا ان لوگوں سے یہ سوال ہے کہ پھر تو کوئی مہینہ ایسا نہیں بچے گا کہ جس مہینے میں، اور مہینے کا کوئی دن ایسا نہیں بچے گا جس دن میں کسی نہ کسی بڑے صحابی اور بڑے جلیل القدر صحابی کو شہید نہ کیا گیا ہو۔ میں مثال کے طور پر 2-4 نام لیتا ہوں، آپ اس پر غور کریں تو اور بھی کئی مہینے ایسے ہو جائیں گے جو غم کا مہینہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کو لے لیں، ان کے ابا کو لے لیں۔ ان کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں ہوئی، تو لہٰذا اس اعتبار سے رمضان المبارک کا مہینہ بھی غم کا مہینہ ہو جانا چاہیے تھا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو شہید کیا گیا۔ آپ کا بھی شہادت کا واقعہ بڑا ہی دردناک ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا واقعہ بھی بڑا دردناک ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا اور آپ کی شہادت شوال کے مہینے میں سن 3 ہجری میں آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔
تو اس اعتبار سے شوال کا مہینہ بھی غم کا مہینہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر کے شہید کیا گیا، جو آپ کے بھائی ہیں، یعنی حضرت امام حسین کے بھائی ہیں، اور آپ کی شہادت ربیع الاول کے مہینے میں پیش آئی۔ تو اس اعتبار سے تو کئی مہینے غم کا مہینہ ہونا چاہیے، واویلا کا مہینہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دی ہے۔ جو حضرات یہ کام کرتے ہیں، غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ غیر اسلامی غیر شرعی کام کرتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور کیا ہے اپنے ہاتھ میں زنجیر لے کر کے اپنے سینوں کو کاٹتے ہیں، وہ بڑا خطرناک منظر ہوتا ہے، بڑا خوفناک منظر ہوتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو بھی اندر سے لگے گا۔ تو بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں جو کیے جاتے ہیں، جو اہل تشیع کا کام ہے، لیکن اس کو دیکھ کر کے کچھ چیزیں ہمارے درمیان بھی آ گئی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں غیر اسلامی غیر شرعی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے منع کیا۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو رخسار کو پیٹے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی طرح پکارے، یعنی رونے کے وقت ایسے الفاظ کہے جو واویلا اور نوحہ کی طرز پر ہوں، وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں، اثنتان فی الناس ہما بہم کفر الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے نسب میں تانا دینا، یعنی کسی کو نسب کا تانا دینا، تم نچلی ذات کے ہو، نسب میں تانا دینا، یہ بھی کفر کے اعمال میں سے ہے۔ اسی طریقے سے والنیاحۃ علی المیت، میت پر رونا، میت پر نوحہ کرنا، چیخنا چلانا، اس کے بارے میں بیان کر کر کے کیا ہے اس پر نوحہ کرنا، چیخنا چلانا، اس کے بارے میں بولنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے غیر اسلامی ہیں، غیر شرعی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں سے روکا ہے، اور جو ہمیں کرنے کا کام ہے، اگر واقعتاً ہمیں کیا ہے اہل بیت سے محبت ہے، امام حسین سے محبت ہے، تو خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں۔ کربلا کا میدان ہے، آپ کے سامنے آپ کے رشتہ داروں کو شہید کیا گیا، خاندان اہل بیت کو شہید کیا گیا، مسلم بن عقیل اور اسی طریقے سے آپ کے چچا زاد بھائیوں کو شہید کیا گیا، آپ کے بیٹوں کو شہید کیا گیا، اور اس وقت جب خیمے میں جہاں عورتیں موجود تھیں وہاں سے رونے کی آواز آئی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو صبر کی تلقین کی، صبر کے بارے میں کہا، اور یہ کہا کہ تم رو نہیں، چلاؤ نہیں، چیخو نہیں، تمہاری چیخو پکار کی وجہ سے غلط اثر پڑے گا۔ کیا ہے اس وقت بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کی تلقین کی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم بھی اسی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں ان کی تعلیمات کو، انہوں نے کیا پیغام دیا ہے اس موقع پر، ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ جو سارے کام ہمارے یہاں ہمارے سماج میں ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کو بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔